ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ مینا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمہ میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمہ میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریبی سفیان بن عینیہ مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن عینیہ کے قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازہ پر دستک دی، پوچھا کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ سفیان کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثنائے راہ ہارون رشید نے فضل سے کہا، مجھے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق اجرت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فضیل بن ایاز مقیم ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب انہیں کے پاس چلتے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن ایاز کے خیمہ پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر یعنی خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گھپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن ایاز نے کہا کہ تیرے باپ عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور نے کہا، اے عباس میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے، اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔
حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید بولے، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن ایاز نے کہا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجاء بن ہوا، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھو، عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجاء بن ہوا نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے، پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے کہ تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ خشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا، کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن ایاز بولے، اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعایا کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی ہوا بھی نہ سونگنے پائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زار زار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربیع نے حضرت ایاز سے کہا، امیر المومنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ ایاز نے فرمایا، اے ربیع کے بیٹے، ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا ہے۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں؟ فرمایا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رزاق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل نے کہا، افسوس میری تمام نصیحتیں رائگاں گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہو، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا، مردان حق ایسے ہوتے ہیں۔
آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی امارت و وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشورے سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض کی نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔